نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ناظرین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ان میں جتنے بھی عبادات ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان میں ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹی کی جان ہم پر فدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس واقعہ میں زیادہ عجیب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا راضی ہونا تھا کہ اس نوعمری میں 12-13 سال کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، معرفت کامل ہو چکی تھی، خلیل اللہ کا لقب ان کو مل چکا تھا۔ ان کا اس حالت میں لڑکی کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو جانا اس قدر عجیب نہیں جتنا اسماعیل علیہ السلام کا اس حکم کو سن کر بغیر کسی جھجک کے ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہونا عجیب ہے۔ ذبح کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا باتیں ہوئی، آئیے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ انہو قال لأبیہ علیہ السلام یا ابت اشدد رباطی حتی لا اضطرب واکفف عنی ثیابک حتی لا ینتضح علیہا من دمی شیء فتراہ امی فتحزن واسرع مر السکین علی حلقی فیکون اہون للموت۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ مجھے اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لے تاکہ میں ہلنے نہ پاؤں، اور مجھ سے اپنے کپڑے بچائیے تاکہ میرے خون کی چینٹیں آپ پر نہ پڑے، ورنہ میری والدہ اس کو دیکھ کر غمگین ہوگی، اور آپ چھری تیزی سے میرے حلق پر چلائے تاکہ موت میرے لیے آسان ہو جائے۔ تفسیر روح المعانی میں یہ بھی ہے فَإِذَا أَتَيْتَ أُمِّي فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ يُقَبِّلُهُ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا يَبْكِي۔ کہ آپ جب میری والدہ صاحبہ کے پاس تشریف لے جائیں تو ان کو سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی یہ گفتگو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بوسہ لے رہے تھے اور دونوں باپ بیٹھا رو رہے تھے۔ رئیس المفسرین جامع المعقول والمنقول حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، اے پیارے بیٹے، رسی اور چھری وغیرہ پکڑ لو، ساتھ لے لو اور چلے ہمارے ساتھ گھاٹی کی طرف تاکہ ہم لکڑیاں چن لائیں۔ جب دونوں باپ بیٹا صبیر کی پہاڑ کے درمیان پہنچے تو اپنے بیٹے کو بتایا جس بات کا حکم ان کے رب نے ان کو دیا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابا جان، مجھے رسی سے باندھ لیجئے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، اور آپ اپنے کپڑے مجھ سے بچائیے تاکہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ اگر میرے والدہ دیکھیں گی تو غمگین ہوں گی، اور آپ اپنی چھری کو تیز کر لیں
اور جلدی سے میری حلق کی رگیں کاٹ دے تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور میری والدہ صاحبہ کو میرا سلام عرض کرنا، اور اگر آپ میری قمیص کو میرے والدہ کے پاس پہنچانا چاہے تو ایسا کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، آپ میرے بہت اچھے معاون ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا، باندھتی ہوئی۔ جب دونوں باپ بیٹا رو بھی رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک حلق پر چھری رکھ دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں، اس لیے اگر آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کو میرے اوپر رحم آ جائے گا اور آپ کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی، جو حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا کر دے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کر لیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی تو بس اچانک چھری الٹی ہو گئی اور آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔